انجم زیدی صاحب نے اپنے والدین کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے چوتھی برسی پر ان کی یہ منفرد مسالمہ فاطمیہ کے عنوان سے اس کی شروعات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسالمہ بھی انوار سعادت مندی ہے۔ اپنے باپ کی یاد کو، اپنی والدہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جس خوبصورتی کے ساتھ آج کا یہ مسالمہ فاطمیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ انوار بھائی سے متعلق جو شعراء رہے، ان کے قریب رہے، انجم بھائی نے کوشش کی کہ انہی لوگوں کو زیادہ دعوت دی جائے کہ جو ان کے قریب رہے ہیں، اور مجھے بھی فہرست دے دی گئی شعراء کی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہمارے مولانا عابد جرولی صاحب، گزشتہ برس بھی انہوں نے نظامت کی تھی، اس بار بھی وہ کریں گے۔ میں تو میزبان کی حیثیت سے انجم صاحب نے مجھے حکم کیا تو میں حاضر خدمت ہوں، اور مجھے جو شعراء کی فہرست ملی ہے وہ بھی، ان میں بھی ایک انفرادیت یہ رکھی گئی کہ زیادہ تر شعراء وہ ہیں کہ جو اپنی 60 سال کی عمر گزار چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی شاعری میں بھی ٹھہراؤ ہے، ایک سنجیدگی ہے، اور یہ کہ سب انوار بھائی کے دوستوں میں یا کرم فرماؤں میں یا ان کی دعاؤں کے سائے میں رہے ہیں۔ انجم صاحب نے اسی طرح سے اپنے والد کے دوستوں کو اور قریب کیا، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ انجم صاحب کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ وہ مجلس بھی کرتے ہیں تو بڑے انفرادی طور پر، بہت مخصوص انداز سے وہ مجلس ہوتی ہے، اور یہ مسالمہ ہے تو اس میں بھی انہوں نے انہی شعراء کو منتخب کیا۔ فخر ہوتا ہے کہ کلیم اصغر جیسے نوجوان شعراء ان کے ساتھ ہیں، ان کی طاقت بنتے ہیں اور قدم قدم پر ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے درمیان شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، ان کی ایک بڑی فہرست ہے۔ ان میں سرور نواب صاحب، ابو تراب حیدری صاحب، دلکش غازی پوری، جناب ہلال نقوی، جناب انصر ابقاتی، مولانا میثم زیدی، نایاب بلیاوی، شمیم الہ آبادی، مولانا اطہر کاظمی، معروف سرسوی، مولانا عباس ارشاد صاحب۔ اب یہ وہ علماء ہیں کہ جو ذاکری میں بھی جن کی ایک انٹرنیشنل شناخت ہے ماشاءاللہ سے، میر نذیر باقری صاحب، مولانا رئیس جارچوی صاحب، شہزادہ گلیس صاحب، پروفیسر عراق رضا زیدی بمبئی سے، شعور اعظمی صاحب، جونپور کی نمائندگی، لکھنؤ کی نمائندگی مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب فرما رہے ہیں۔ تو کیسے کیسے بڑے نام، جید نام اس آج کے اس مسالمے میں شریک ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے۔ تو اب میں، کیونکہ وقت ہو گیا اور انجم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے جو وقت کا اعلان کیا ہے اس پر ہی محفل کا آغاز کر دیں گے، تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں مولانا عابد جرولی صاحب سے بھی کہ وہ تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ ہمارے دوسرے ناظم ہیں اور وہ بنیادی ناظم ہیں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ۔ میں اب گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے شعراء کرام ابھی یہاں ہمارے اس ہال میں، اس عزاخانے میں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں، تاکہ پھر جو شعراء یہاں سامنے ہوں گے تو پھر سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی اور اس میں شاعر کو میں دعوت دوں، میں پھر عرض کر دوں کہ علی انوار موانوی صاحب مرحوم کا ایک مصرع پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، یہ قطع کے لیے منتخب ہے، اور میر بابر علی انیس کا مصرع برائے سلام، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ یہ دو مصرعے ہیں، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام شعراء سے کہ 12 سے 14 اشعار، تاکہ وہ تعداد بھی مقدس تعداد بھی ہماری رہے، 12 شعر یا 14 شعر اس میں سلام کے ہوں گے، اور صرف ایک قطع اس میں علی انوار موانوی صاحب کا پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، اس پر قطع ہوگا اور باقی سلام ہوں گے۔ تو میں اب تمام، شمیم صاحب تشریف لے آئے ہیں، شمیم الہ آبادی صاحب، اور جناب سلیم امروی بہت معتبر شاعر، تو میں سب سے پہلے
کیونکہ تلاوت کلام پاک ہو چکی، پھر ترانہ امام زمانہ مولانا شمشاد احمد صاحب سے میں ایک بار پھر گزارش کروں گا، جنہیں اس محفل کی صدارت کرنی ہے، اور جتنے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر ادھر تشریف لے آئیں تو زیادہ آپ حضرات اگر یہاں مسند پہ ہوں، ہم لوگ تو آپ کو مسند نشین ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اپنے علماء کی عزت کی ہے، اسی طرح سے ہم خداوند عالم یہ روایت بھی جاری رہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ سکھانا بھی ہے کہ ہمارے علماء کتنے محترم ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان علماء ہی کی وجہ سے آج پورا فلسطین کو ہم فتح کرنے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور خدا کرے کہ ہم جلدی سے جلدی مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھیں اور تمام ظالم طاقتیں ختم ہوں۔ ماشاءاللہ علماء ہی کی سرکردگی میں، علماء ہی کی نگرانی میں ہماری یہ تحریک، ہمارا یہ انقلاب ہے۔ خداوند عالم اس پورے انقلاب کی اس تحریک میں جو علماء کرام شہید ہوئے ہیں، ہم ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے، نوجوانوں میں حوصلہ پیدا کرے، اور ہم جلدی سے جلدی اپنے قبلہ اول تک پہنچ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائی سے ہی میں گزارش سب سے پہلے کر سکتا ہوں، جناب سلیم امروی صاحب سے کہ آئیے، تشریف لائیے بارگاہ امام میں، اپنا سلام پیش کر کے، اپنی عقیدتیں پیش کر کے اپنی حاضری درج کرائیے۔ سلام ہماری شرف حاضری بھی ہے، شرف حضوری بھی ہے مولا کی بارگاہ میں۔ اس تاریخی مسالمہ 26 اکتوبر کو، کیونکہ اس وقت تمام میڈیا بھی اس وقت یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں شاید ڈائریکٹ اسے دیکھا بھی جا رہا ہے، تو میں ان تمام سامعین کا کہ جو معانہ ضلع میرٹھ میں موجود نہیں ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اس محفل کو سن رہے ہیں، میں ان کی شرکت کو بھی موانہ میں ہی موجود سمجھتا ہوں کہ آپ یہیں موجود ہیں۔ مولا کا ذکر ہے، آپ کے گھر تک ہمارے یہ میڈیا والے پہنچا رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں کہ اسی طرح مولا کے پیغام کی نشر و اشاعت ہوتی رہے، اور ہم اسی طرح سے جناب سیدہ، جناب مولا کائنات، جناب امام حسین کی بارگاہ بے کس پناہ، ان کے جانثاروں کو سلام پیش کرتے رہیں۔ سلام کا سلسلہ ہے، مسالمہ ہے، سلام جس میں پڑھے جاتے ہیں، نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس شاعری میں جہاں سلام ہوتے ہیں اس سلام کی محفل کو مسالمہ کہتے ہیں۔ باقی ہماری محفل ہے یا مقاصدہ ہے یا ہم جشن کہتے ہیں، یہ اسے ہم جشن نہیں کہیں گے، اس میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور سلام میں پہ ایک بار پھر عرض کر دوں نوجوانوں سے کہ سلام غزل کی طرح سے ہوتا ہے، قافیہ ردیف میں ہوتا ہے، ہر شعر اس کا ایک اکائی ہوتا ہے، ہر شعر میں اس کا ممدوح بھی بدلا جا سکتا ہے، اور اس میں جہاں فضائل ہوتے ہیں وہاں 1 2 شعر 3 شعر مصائب کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی سلام کا اہتمام بھی ہے۔ اسی اہتمام کے ساتھ آج شعراء کرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم امروی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہداء کربلا میں، بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ جناب شمیم الہوادی صاحب سے میں آئیے بھائی، تشریف لے آئیے آپ بھی۔ اچھا، جو شعراء بہرحال اگر کوئی پرابلم ہے تو یقیناً انہیں کرسی پہ رہیں۔ بہرحال ہم تو کرسی کو بھی آیت الکرسی کی ہی دعا سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں تشریف رکھیں اور خداوند عالم آپ کو صحت عطا کرے۔ میں گزارش کر رہا ہوں سلیم امروی صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور انجم صاحب کو اس سلام کی محفل میں اس بات کی بھی مبارکباد دوں گا کہ سلام پڑھنے کا جو ایک اہتمام اور جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی لیے یہ اسٹیج اس طرح بنایا گیا ہے، کیونکہ جشن میں تو بہت کچھ اپنا انداز بھی ہوتا ہے، اپنی باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جشن تو جشن کے انداز سے ہوتا ہے۔ سلام سر جھکا کے کیا جاتا ہے، سلام کا جواب بھی سلام ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بیٹھ کے ہی شعرا پڑھیں تاکہ سلام کی عظمت اور احترام باقی رہے۔